کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے جو ایک افسر ہے وہ حال ہی میں ریٹائرڈ ہوئے، لیکن ان کے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے کہ ان کی رقم جو ہے ان کے اکاؤنٹ سے تقریباً 1.5 کروڑ روپے جو ان کی پینشن کی مد میں اور کچھ دیگر مد میں جو ان کے پاس رقم موجود تھی، کیونکہ ان کا میٹر یہ ہے کہ انہوں نے کمپلین یہی فائل کی ہے کہ ان کی بیٹی کی شادی وغیرہ کا معاملہ تھا، اس لیے پیسے جمع کیے تھے اور کچھ ان کی جو ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے پاس جو ان کو فنڈ حکومت کی طرف سے ملا تھا وہ پیسے اکاؤنٹ سے جعل سازی کے ذریعے اسپوف کال کے ذریعے کہ مثلا آپ کو کال آئی اور آپ سے اکاؤنٹ سے پیسے نکلوا لیے گئے، اتھارٹی کا جو ٹیکس ہے ٹیکس اس میں مد میں گئی ہے، اور وہ پی ٹی اے نے باقاعدہ FIA سائبر کرائم ونگ کو لسٹ جاری کی ہے کہ ان کے اکاؤنٹ سے جو رقم نکلی ہے وہ اس مد میں، اور ایک ہی گھنٹے کے دوران میں تقریباً 30 یا 35 موبائل آئی فون جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوئے ہیں۔ بیریا ٹاؤن میں ایک کال سینٹر ہے، اور وہاں سے جو ہے کچھ ان کی جو شکایت ہے کہ وہ امریکہ اور برطانیہ سے جو کریڈٹ کارڈ ڈیٹا چوری ہو رہا ہے، اس میں وہ پاکستان سے اور دیگر لوگوں کے وہ ٹریولنگ جو ٹکٹنگ ہے وہ فروخت کی ایئر ٹکٹ فروخت کیے جا رہے ہیں، اور جہاں پر یہ ڈیٹا استعمال ہو رہا ہے ان کی ٹکٹنگ کے لیے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایئر لائنس نے ابھی تک باقاعدہ کوئی شکایت سائبر کرائم ونگ کو نہیں کی ہے، تو یہ بڑا کوشچن ہے ایئر لائن کے اوپر بھی کہ جب آپ کا وہ ڈیٹا استعمال ہو رہا ہے اور آپ کے پاس ٹکٹنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو آپ کم از کم انٹیمیشن تو کریں کہ بھائی آپ کو نقصان تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ عادل جواد اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی نادر خان۔ ہم آپ کو گزشتہ اپنے پروگراموں میں متعدد پروگراموں میں سائبر کرائم کے بڑھتے ہوئے رجحان اور سائبر کرائم کے مختلف طریقوں سے ہونے والے سائبر کرائمز کے بارے میں آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم آپ کو ایک نیا تو نہیں کہہ سکتے لیکن ایک مختلف نوعیت کا سائبر کرائم کے حوالے سے بتائیں گے کہ جو کہ بہت بڑے پیمانے پہ کروڑوں بلکہ اربوں روپے کی مالیت کا یہ کرائم ہو رہا ہے، جس میں کریڈٹ کارڈ کا جو ڈیٹا چوری ہوتا ہے یا آن لائن اسکیمنگ کے ذریعے جو لوگوں کے اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں، ان کے پیسے نکال لیے جاتے ہیں۔ زیادہ تر پاکستان میں یہ آن لائن اسکیمنگ کے ذریعے ہوتا ہے، جبکہ بیرون ملک سے جو ڈارک ویب کے ذریعے کریڈٹ کارڈ کا مختلف ویسٹرن کنٹریز اور یورپین کنٹریز کے لوگوں کا ڈیٹا ادھر یوز ہوتا ہے، اس ڈیٹا کو اس کریڈٹ کارڈ کے ذریعے، اس ڈیٹا کے ذریعے جو ڈارک ویب کے ذریعے خریدا جاتا ہے اور جو آن لائن اسکیمنگ کے ذریعے مختلف ٹیلیفون کالز پاکستانی شہریوں کے ساتھ کی جاتی ہے، اس کا ایک سراغ ملا ہے۔ FIA کو ایک انکوائری شروع ہوئی ہے اور اس میں امید پیدا ہوئی ہے کہ شاید اس دھندے میں انوالو اس غیر قانونی سرگرمیوں میں انوالو گروہوں کی نشاندہی ہو سکے۔ تو نادر، کیا اطلاع ہے آپ کے پاس اس حوالے سے؟ جی بہت شکریہ عادل صاحب۔ FIA سائبر کرائم ونگ میں ایک کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے جو ایک افسر ہے وہ حال ہی میں ریٹائرڈ ہوئے، لیکن ان کے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے کہ ان کی رقم جو ہے ان کے اکاؤنٹ سے تقریباً 1.5 کروڑ روپے جو ان کی پینشن کی مد میں اور کچھ دیگر مد میں جو ان کے پاس رقم موجود تھی، کیونکہ ان کا میٹر یہ ہے کہ انہوں نے کمپلین یہی فائل کی ہے کہ ان کی بیٹی کی شادی وغیرہ کا معاملہ تھا، اس لیے پیسے جمع کیے تھے اور کچھ ان کی جو ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے پاس جو ان کو فنڈ حکومت کی طرف سے ملا تھا وہ پیسے اکاؤنٹ سے جعل سازی کے ذریعے اسپوف کال کے ذریعے کہ مثلا آپ کو کال آئی اور آپ سے اکاؤنٹ سے پیسے نکلوا لیے گئے، تو اس رقم کا جو استعمال جو ہوا ہے وہ کراچی میں جو اسمگل شدہ موبائل فون آئی فون خاص طور پر سب سے زیادہ تقریباً میرے خیال میں کوئی آئی فون 14 اور 15 کی جو ہے نا 1.5 لاکھ یا 1,20,25,000 تقریباً 1,65,000 یا ہاں ایسی کچھ رقم ہے اس کے اوپر، تو وہ تقریباً جو رقم وہاں کے ان کا اکاؤنٹ سے نکلی اور وہ ساری کی ساری اسمگل شدہ موبائل فون جو کسٹم ڈیوٹی کی مد میں ان کو پیڈ ہو گئے، اور باقاعدہ PTA نے اس کی تصدیق کی ہے، کیونکہ جو کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی جو ریٹائرڈ افسر ہے ان کے اکاؤنٹ سے وہ رقم شو ہوئی ہے PTA کے اکاؤنٹ میں کہ جو FBR کو پیڈ۔ یہ کسٹم ڈیوٹی نہیں ہے، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کا جو ٹیکس ہے اس میں مد میں گئی ہے، اور وہ PTA نے باقاعدہ FIA سائبر کرائم ونگ کو لسٹ جاری کی ہے کہ ان کے اکاؤنٹ سے جو رقم نکلی ہے وہ اس مد میں، اور ایک ہی گھنٹے کے دوران میں تقریباً 30 یا 35 موبائل آئی فون جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوئے ہیں اس پہ، اور دیگر بھی اس طرح کے ہوا، لیکن یہ خصوصی وہ انکوائری ہے جو FIA سائبر کرائم ونگ میں جاری ہے۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ سراغ تو لگا دیا ہے اور PTA نے اس کا ریکارڈ بھی دے دیا ہے، لیکن
ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ ابھی تک وہاں نہیں پہنچی کہ جن ملزمان نے ان کی اسپوف کالنگ کے ذریعے وہ رقم نکالی ہے. تو اس لیے اب جن لوگوں کے موبائل فون رجسٹرڈ ہوئے اور اس پہ جو سمیں آن ہے، میرا خیال ہے کہ وہ اتنا زیادہ مشکل کام نہیں ہوگا. ان سبسکرائبر سے جب بات کی جائے گی تو یا تو وہ خود انوالو ہوں گے یا وہ جس ذریعے سے انہوں نے وہ فون خرید. بالکل طریقہ کار تو یہی ہونا چاہیے کہ جتنے بھی رجسٹرڈ ہوئے ہیں اور پی ٹی اے نے ان کا ریکارڈ دیا ہے تو جو آئی ایم آئی نمبر جو ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کے پاس آ جائے وہ بلاک کرنا شروع کر دیں, اور وہ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کے پاس جب آئیں گے تو پھر وہ معاملہ کھلتا جائے گا کہ مستقبل کہاں تک جا سکتے ہیں. اور اسی طرح کا ایک کریڈٹ کارڈ ڈیٹا چوری کے حوالے سے میٹر بھی ہے کہ جو بیریا ٹاؤن میں ایک کال سینٹر ہے اور وہاں سے جو ہے کچھ ان کی پھر شکایت ہے کہ وہ امریکہ اور برطانیہ سے جو کریڈٹ کارڈ ڈیٹا چوری ہو رہا ہے اس میں وہ پاکستان سے اور دیگر لوگوں کے وہ ٹریولنگ جو ٹکٹنگ ہے وہ فروخت کیے ایئر ٹکٹ فروخت کیے جا رہے ہیں. اور لیکن اس میں سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ ابھی تک جتنے بھی ٹکٹ جو ایشو ہوئے ہیں اس میں کچھ تو اٹیمپٹ ہو چکے ہیں لیکن کچھ جو ہیں وہ ریجیکٹ بھی ہوئے ہیں اس میں. اور زیادہ تر عمرہ زائرین کے جو ٹکٹیں ہیں اس میں زیادہ تر کا شکایت عمرہ زائرین کے حوالے سے زیادہ تر آ رہی ہے. عمرہ زائرین سے مجھے مطلب یہ خیال آیا کہ ہمیں اس سلسلے میں, کیونکہ عمرہ زائرین کے حوالے سے بھی جو ہیومن اسمگلنگ اور ٹریفکنگ کا جو سلسلہ ہے وہ میری اطلاعات ہیں کہ دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے ایف آئی اے میں. اور بس وہ اب یہ تو سلسلہ رکے گا تو اب جیسے جیسے کارروائیاں کرتے رہیں گے وہ تو یہ کریں گے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب ٹکٹنگ کا معاملہ ہے, اس میں دو کوشچن ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جہاں پر یہ ڈیٹا استعمال ہو رہا ہے ان کی ٹکٹنگ کے لیے, دوسرا یہ ہے کہ ایئر لائنس نے ابھی تک باقاعدہ کوئی شکایت سائبر کرائم ونگ کو نہیں کی ہے. تو یہ بڑا کوشچن ہے ایئر لائن کے اوپر بھی کہ جب آپ کا وہ ڈیٹا استعمال ہو رہا ہے اور آپ کے پاس ٹکٹنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو آپ کم از کم انٹیمیشن تو کریں کہ بھائی آپ کو نقصان تو کچھ بھی نہیں ہے نا, لیکن آپ انٹیمیٹ تو کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو لنک ہے ان کا غلط طریقے سے استعمال ہو رہا ہے. لیکن یہ کوشچن ہے, ابھی اس کے اوپر انویسٹیگیشن چل رہی ہے تو یہ دیکھیں اب اس کے اوپر کہاں سے کہاں. ویسے یہ اس کے حوالے سے اب انکوائری شروع ہوئی ہے تو اچھی بات ہے, لیکن اس حوالے سے یہ تقریباً میری اطلاعات کے مطابق یہ 2-3 سال پہلے سے ہی یہ کام جاری ہے. یہ جو عمرہ زائرین کا یہ جو پہلے ہمارا ایک اسکینڈل بھی آیا تھا جس میں پرائم منسٹر نے بھی ایک رپورٹ مانگی تھی جو کہ ہیومن ٹریفکنگ جو کہ لیبیا کے ذریعے سے پاکستان سے ہوتی, اس میں بھی اس ٹائم کے دوران بھی جو عمرہ زائرین کو بھی بہت زیادہ جو کہ جنہیں اس کی امیگریشن کی اصطلاح میں خرگوش کہا جاتا ہے, کہ جو عمرہ زائرین جو بیسکلی نام پہ عمرے کے جاتے ہیں لیکن وہاں پہ وہ جاب پرپز سے یا بھیک مانگنے والے یا نہیں وہ تو ہے, لیکن یہ ایشو تو کریڈٹ کارڈ ڈیٹا چوری کریڈٹ کارڈ جو ڈیٹا سے ہی ایشو ہوتے تھے. اور یہ کینٹ اسٹیشن پہ واقع کوئی 4-5 بڑی ٹریول ایجنسیاں ہیں جو کہ اس میں انوالو ہے. یہ کوئی اتنا بڑا سراغ نہیں ہے, اگر ایف پہ کام کرنا چاہے تو یہ اس پہ کام کیا جا سکتا ہے. اور ان گینگس کو جو ہے نا ان کو نہ صرف پکڑا جا سکتا ہے بلکہ ان کے خلاف کارروائیاں کی جا سکتی. نہیں, دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک نشاندہی ہو چکی ہے کہ کال سینٹر ہے بیریا ٹاؤن میں ہے, اس کی لوکیشن ٹریس ہو چکی ہے, تو آپ اس پر کارروائی کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو ایسا چیز تو مل ہی جائے گی. چلے ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی کی طرح اس کیس پہ بھی جو ہے اسی طرح مطلب وہ نظر ہو جائے گا کسی سرد خانے کی, کسی ایک آدھ افسر یا کسی ایک آدھ متعلقہ آدمی کا بھلا ہو جائے گا, یا اس میں واقعی جو لوگ متاثرہ ہیں جن کا ڈیٹا چوری ہو رہا ہے, جن کے آن لائن اسپوک کالز کے ذریعے انہیں آن لائن اسکیمنگ کی جا رہی ہے, اور ان کو جو اپنی زندگی بھر کی, جیسے آپ نے واٹر بورڈ کے افسر کے بارے میں بتایا کہ ان کی زندگی بھر کی کمائی تھی, ان کی پینشن کی رقم تھی, وہ نکال لی گئی, تو آیا ان لوگوں کو کوئی ریلیف ایف آئی اے فراہم کرے گی یا نہیں کہے گی, اس کا پتہ تو ہمیں آنے والے دنوں میں پڑے گا. ہم اس سلسلے میں آپ کو اپڈیٹس فراہم کرتے رہیں گے. آج کے لیے اتنا ہی, شکریہ.